السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 47 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 48 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 48 سے سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ میں کل کے لیسن کو بھی ہلکا سا ٹچ دیں گے کیونکہ آج کے آیہ مبارکہ کل کے لیسن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 49۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کریں درمیان ان کے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کیجیے اپنی ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور بچو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ فتنے میں ڈال دیں تجھ کو، عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس میں سے جو کچھ اتارا اللہ نے آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمْ، تو جان رکھو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُصِيبَهُم، یہ کہ فتنے میں ڈالے ان کو یا مصیبت میں ڈالے ان کو، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کے سبب۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سارے لوگ، مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں میں سے البتہ وہ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پس وہ جاہلیت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلے کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 48 سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو ساتھ سچائی کے۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے نازل کرنے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب کا نازل کرنا حق میں مبنی ہے، اور ادھر آپ کی طرف نازل کیا کتاب، آپ سے مراد کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ چکے تھے، تورات اور انجیل کے جو اوصاف تھے، ان کی جو خاصیت تھی وہ بیان کی گئیں، اور پھر فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب کہ اگر تم اس میں عمل نہیں کرتے تو پھر کافر، ظالم اور فاسق قرار پاؤ گے، ان کو اس میں ڈانٹ تھی۔ تو آج کے لیسن میں آیہ مبارکہ 48 میں قرآن مجید کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ تو قرآن کے کیا اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں؟ مصدق لما، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا نازل کرنا اپنی طرف منسوب کیا، پھر فرمایا کہ اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پھر مزید کہ یہ کتاب جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے جو بڑھ کے خاصیت ہے وہ پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید کے ہی بارہا مقام پہ اللہ رب العزت اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو پہلے کی سماوی کتب تھیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، ان کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، یعنی کہ قرآن مجید۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پہ نگہبان بھی ہے، یعنی کہ جو کچھ احکامات پہلی کتابوں میں نازل ہوئے تھے
اس کے بارے میں یہ محیمنن ہے۔ اور مصدقن کا ورڈ تو آپ پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، اور محیمنن کا ورڈ آپ لوگوں کے لیے نیا ہے۔ اور یاد ہے کہ محیمن کے معنی جو ہیں وہ امین کے، محافظ، نگہبان اور شاہد کے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن مجید صرف پہلے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وضاحت ہی نہیں کرتی، بلکہ اس پہ نگہبان بھی ہے، یعنی کہ مکمل امانت داری اور حفاظت اور نگہبانی کے ساتھ جس طرح کے واقعات پیش آئے تھے ویسے بیان کیے ہیں۔ اس میں کوئی رد و بدل، کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ نگہبان بھی ہے اور شاہد بھی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، یعنی کہ جو ہدایت کے علوم اور معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب بہت ہی زیادہ کمال امانت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو کارنامے یہود نے کیے تھے، تحریفات کی تھی، غلط تعویلات کی تھیں، ان کو جوں کا توں بیان کیا ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، کوئی اس میں کمی پیشی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے جو معنی اور مفہوم ہیں، تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہوں گے، قرآن و حدیث کے ساتھ ریلیٹ ہوں گے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، ورنہ ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر قرآن و حدیث سے وہ مسائل ٹکراتے ہوں گے تو پھر اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان کو پھر رد کر دیا جائے گا۔ جس طرح کہ آج کی تورات انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں بہت کچھ خود ساختہ کوڈ کر دیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کے اندر عقیدہ تثلیث کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، جو کہ سراسر شرک پہ مبنی ہے۔ تو پھر اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان فتنے سے بچ کر رہیں اور ایسی کتب سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور پھر مزید ان کے اندر ایسے مضامین بھی شامل کر دیے گئے ہیں کہ جو کلام اللہ نہیں ہو سکتے، اور پھر ایسے بھی مضامین ہیں کہ جس کے اندر سراسر انبیاء کی توہین موجود ہے۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی اویئرنس دیں، بچوں کو بتائیں کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں لیکن وہ اب اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، جیسا کہ کل کے لیسن میں بتایا گیا کہ اگر وہ اصلی حالت میں موجود ہوں بھی تو پھر بھی ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، اگر اس سے ہٹیں گے تو یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرائیلی روایات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں تو پھر ان کو لے لیا کرو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کچھ اللہ رب العزت نے اتارا ہے آپ کی طرف، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اپنے پاس حق آ جانے کے بعد۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آیہ مبارکہ 42 میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلے کریں، چاہیں تو ان سے اعراض کر لیں۔ اور اس طرح اعراض کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کے پاس تورات موجود تھی جس کے اندر مفصل احکامات موجود تھے۔ تو ادھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے درمیان فیصلے کریں تو جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق ہی کیجیے گا، اور ان کی طرفداری میں آ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ آپ اس سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کریں، جبکہ آپ کے پاس مکمل حق آ چکا ہے۔ اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بہت زیادہ حریص تھے کہ لوگ مان جائیں، لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر ان کی خواہشات کی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پیروی کر لیں کہ چلو وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا آیہ مبارکہ 145 میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر مزید اس میں ہمارے لیے بھی سبق چھپا ہوا ہے
کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بار بار اس بات کی تلقین کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کو جو من پسند کے دین ہیں، من پسند کے فتوے نہ دیے جائیں۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کرنا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، جیسا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کچھ آپ نرمی کر لیں اور کچھ ہم نرمی کر لیں، تو مل جل کر کام کر لیتے ہیں تاکہ اتحاد قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے یوں نقشہ کھینچا ہے، وہ لوگوں جیسا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرمی اختیار کریں، کچھ ہم نرمی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں تو ہم بھی آپ کی کچھ بات مان لیتے ہیں، تو اس طرح پھر مل جل کر ہم ایک ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ کفر و شرک پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک ہی تھا لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں۔ دین سے مراد بنیادی عقائد و نظریات ہیں، جیسا کہ صرف اللہ کو ہی خالق، مالک، رازق، مدبر جانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اسی کے لیے عبادت کرنا لازم ہو، اللہ اور اس کے رسولوں کی پوری اطاعت کی جائے اور آخرت کے دن پر اور اپنے کیے کی جزا سزا بھگتنے کا بھی ایمان ہو، یعنی کہ مکمل جو ایمانیات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور پھر مزید اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھا جائے، اور پھر مزید شریعت سے مراد یعنی کہ جو منہاجہ ہے اس سے مراد شریعت ہے، شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مقرر کیے گئے، یعنی وقت، ضرورت اور حالات کے تحت ان کو دیے گئے۔ مثلا تمام امتوں کو نماز، زکوٰۃ، روزہ کا حکم تھا، مگر نمازوں کی تعداد، ان کی یعنی کہ طریقہ، مقدار وغیرہ میں فرق تھا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ میں بھی فرق تھا اور روزوں کی تعداد میں بھی، یا جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، اور ایسا کیوں تھا، وہ ایک اضطراری کیفیت تھی، ضرورت تھی اس چیز کی، بعد میں یہ چیز سراسر حرام قرار دی گئی۔ اور پھر مزید یہ کہ پہلی امتوں پہ تعداد ازواج میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، جس طرح کہ سیدنا سلیمان اسلام کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں، کچھ انبیاء کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی کتنی بیویاں تھیں، زیادہ بیویاں تھیں، تو اس وقت اس چیز پہ پابندی نہیں تھی، لیکن اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 سے زیادہ کوئی بیوی نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جیسا کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کا نکاح، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، یا پھر بعض اوقات کیا ہوتا کہ باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کر لیا جاتا، لیکن شریعت محمدیہ میں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، جیسا کہ شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازوں کا ان کی فرضیت ہے، اور پہلی شریعتوں میں نمازوں کی تعداد میں کمی تھی، جس طرح کہ مشہور و معروف واقعہ ہے اور بہت یعنی کہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس میں کیا کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ بھی ان کو پڑھنا مشکل تھیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی تعداد میں اور ان کی رکعات میں بھی فرق تھا۔ اور پھر مزید جس طرح کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو عاشوراء کا روزہ تھا وہ فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کی فرضیت آئی تو پھر اس روزے کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو مستحب قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اب جس کا دل کرے وہ رکھ لے اور جس کا دل کرے چاہے وہ چھوڑ دے، اس کو پھر نفلی عبادت قرار دے دیا گیا۔ اور بھی بے شمار آپ لوگوں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ پہلی امتوں میں اور ہمارے شریعت میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا، یعنی کہ تم سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا، لیکن اس میں جو فرق رکھا یا اس میں جو اختیار دے دیا گیا وہ کیا تھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کرے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے،
یعنی کہ آزمائش کے بعد ہی، امتحان کے بعد ہی پھر انسان کے لیے جزا سزا ہوتی ہے۔ عموماً بھی دنیا کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ امتحان لیے جاتے ہیں، اس کے مطابق ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق ہی ان کو پرائز سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تو تم بلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اور جو اختیاری فیصلہ ہے وہ جن و انس کو دیا گیا، باقی جو کائنات کی تمام چیزیں ہیں، تمام کائنات جو ہے وہ پابند ہے، وہ اللہ کے حکم کی توں پابند ہے۔ اور جزا سزا کا فیصلہ بھی جن و انس کے لیے ہے، باقی جو تمام کائنات ہے ان کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے، اور ان کو پابند کر دیا گیا کہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جو تمہیں ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان کو تم نے بجا لانا ہے۔ تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فاستبقوا الخیرات کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں یہ امتحان دیا گیا ہے تو اس میں پھر پورے اترو، کوشش اور محنت کے ساتھ، پھر ہی تم باقی لوگوں سے ممتاز ہو سکتے ہو، باقی شریعتوں سے بھی اور باقی تمام کائنات کی چیزوں سے بھی۔ پھر مزید اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس سے ہی آئے ہیں اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اس میں نافرمانی کی یا سرکشی کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اس وقت تمہیں وہ سب خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس میں کہ جو کچھ تم اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی تم دنیا پہ آپس کے معاملات میں اختلافات کرتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، اور اس میں تمہاری جو اختلافات ہیں اس میں فیصلے کرے گا، پھر اسی کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ اور اگر آج بات اختلاف کی جائے تو آپس میں آج کتنے اختلافات ہوتے نظر آتے ہیں، اور بات اختلاف کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ حالانکہ جو سب سے پہلے کرنے کے کام ہیں وہ عقیدے کی بات کی جائے، عقیدے کے بعد پھر باقی معاملات ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کسی نے اونچی آمین کہہ دی، اس پہ اختلافات، لڑائی جھگڑے، کسی نے ہاتھ تھوڑے سے نیچے باندھ دیے، کسی نے تھوڑے سے اوپر باندھ دیے، تو اس بات پہ اختلافات، اور بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ بھی بات کرنی چاہیے، بحث مباحثہ ہونا چاہیے، آپس میں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن و حدیث سے تدبر کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو تبلیغ کا معیار ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے یا توحید کے اندر کہیں کھوڑ ہے تو پھر ایسے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، اور باقی ساری پھر بحثیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔